کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا باتیں ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو ان کے لیے جھوٹ اور بہانے نہیں بنانے چاہیے. پھر آپ کو ان کے ساتھ طیش میں بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ اٹ ڈزنٹ ورک. آپ انہیں عین اس وقت جب کہ وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جا کے کوئی بحث مباحثہ کریں تو یہ لڑائی کو گھیر کے اپنی طرف لانے والی بات ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ آپ جیسے کہیں کہ آپ بیل مجھے مار. اس کے علاوہ آپ کو اپنے والدین سے بھی قطعی طور پر کوئی رقم نہیں لینی چاہیے جو کہ آپ کے گھر کا نظام چلانے میں استعمال ہو. اور اگرچہ آپ کہیں گی کہ تو پھر ہمارا گزارا کیسے چلے، تو پہلے پھر آپ کو یہ سیف گارڈ بنانا پڑے گا کہ کوئی بھی رقم جو آپ کے والدین دیتے ہیں وہ آپ کے بڑی بنیادی سی ضرورتوں پہ جو بچوں کے حوالے سے یا آپ کے حوالے سے وہ ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی حصہ بھی آپ کے ہسبینڈ کی شراب نوشی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات میں اور بھی کہوں گا کہ جب گھر کے اخراجات جو ہے آپ کے میکے والوں کی طرف سے مل جائیں گے تو باقی جو بھی کوئی آمدنی کا ذریعہ آپ کے ہسبینڈ کا ہوگا وہ تو پھر شراب نوشی کی ہی نظر ہوگا. سو آپ کو روزمرہ ان کے ساتھ کچھ بات کرنے کا بھی پہلو بنانا چاہیے کہ جس وقت وہ نشے میں نہ ہو آپ ان سے بات کریں، لیکن بات تھوڑی کریں، فقط 1 منٹ کریں. اگر کسی نے بات سمجھنا ہو تو تھوڑی دیر میں بھی سمجھ لیتا ہے. اس کو ہم پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں. یعنی جب بھی آپ کو ان کے رویوں میں کوئی ایسی خرابی نظر آئے جو کہ شراب کے نتیجے میں سامنے آتی ہے تو آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. اس خرابی کی ایک چھوٹی سی وجہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس سے آپ کو کیا کوفت ہوئی ہے اور آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں. اس میں آپ ان کے بیہیویئر کو جو کہ آپ کو برا لگا ہے جو کہ ایکچولی شراب کے نتیجے میں ہے، لیکن یہ بات اس وقت کرنی ہے جب کہ وہ نشے میں نہ ہو، یہ بات بعد میں کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ان کے رویے کو بیان کریں اور وہ 20 سیکنڈ میں آپ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہے. پھر آپ اپنے جذبات کو بیان کریں کہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی یا دکھ پہنچا، تو یہ بھی 20 سیکنڈ میں کرنا ہے. اور پھر آگے 20 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ ایک بیوی کے طور پر ان سے کیا توقع رکھتی ہیں اور اپیل کرنی ہے کہ وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. تو یہ 1 منٹ کے اندر اندر جب آپ اسے نپٹا دیتے ہیں اور دن میں 5-6 دفعہ ایسا موقع نکال کے آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اس سے اچھے نتائج نکلنا شروع ہوتے ہیں. یوں بظاہر لگتا ہے کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں تو ایک دن کی ایڈورٹیزمنٹ سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ایڈورٹیزمنٹ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اور ان میں ایموشنل اپیل ہوتی ہے تو ان سے اثر ہوتا ہے. اور اگر ان طریقوں سے اثر نہیں ہونا تو پھر آپ کے شور مچانے سے، کوسنے دینے سے، جھگڑا کرنے سے، دکم پیل کرنے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس کا آپ کو تجربہ ہو چکا ہے، اس سے شراب کی بیماری اور بھی بڑھتی ہے. تو اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی دن آپ ان کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جسے فیملی انٹرونشن کہتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کو، ان کے والدین کو یا ایسے دوستوں کو جو ویل میننگ ہو ساتھ میں لا کے آپ ان کی زندگی سے ایسے واقعات اکٹھے کریں جو کسی ایک دن سب اکٹھے مل کے ان کے پاس صبح کے وقت جائیں جبکہ وہ نشے میں نہ ہوں اور ان کو قائل کریں کہ وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں اور سب اپنے اپنے واقعات جو ان کی زندگی کے حوالے سے جن کا تعلق نشے کے ساتھ ہے، شراب نوشی کے ساتھ ہے، تو ان واقعات کو بیان کریں اور انہیں علاج میں جانے کے لیے قائل کریں. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جب سب مل کے بات کریں گے کسی ایک دن 2-2.5 گھنٹے کسی کے ساتھ جب بات ہو جس میں آپ نے ان کا رول ایز اے لسنر متعین کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے ان سے درخواست کرنی ہے کہ آج ہم سب لوگ جو عزیز و اقارب آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں ملنے کے لیے، تو اس کا مقصد ہمارے اندر کی کچھ باتیں ہیں جو ہم نے بہت عرصے سے دل میں رکھی ہوئی تھی، وہ ہم آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں. آپ بے شک اس دوران خاموشی سے باتوں کو سنیں اور کوئی جواب نہ دیں، لیکن ہماری باتوں کو اگر آپ تسلی سے سن لیں گے تو ہم ممنون ہوں گے. اس میں آپ ایسے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں جن کا اثر و رسوخ ان کی زندگی میں کافی ہو. اثر و رسوخ 2 لفظوں سے ملتا ہے. اثر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انفلوئنس ہے آپ کا، کوئی رشتہ ایسا ہے جیسے والد کا رشتہ، اور ایک ساتھ یہ بھی رشتہ ہوتا ہے جسے رسوخ کہتے ہیں، جیسے کہ باس کا رشتہ، کہ باس کوئی بات کر سکتا ہے، ٹھوس طریقے سے بات کر سکتا ہے. تو ایسا ایک گروپ جس میں کچھ لوگ اپنے رشتے کی نزاکتوں کی وجہ سے اثر رکھتے ہوں اور کچھ لوگ اپنے خاص مخصوص رشتوں کی وجہ سے رسوخ رکھتے ہوں، تو وہ مل کے جب کسی سے بات کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بات دل میں اترنا شروع ہوتی ہے
تو پھر شراب کا مریض علاج پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ آپ ان سے ہر وقت یہ جو کہتے ہیں نا کہ شراب پینا چھوڑ دیں، تو یہ لڑائی جھگڑے والی بات ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ ایسی کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں خود سے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے، لہذا وہ بات جس میں کوئی کامیابی کا امکان ابھی نظر نہیں آتا تو وہ بات کہنا چھوڑ دیں، یعنی یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ شراب چھوڑ دیں، اور یہ کہنا بھی چھوڑ دیں کہ آپ شراب کم کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے تو میں تو پہلے ہی بہت کم پی رہا ہوں۔ اس کی نسبت آپ یہ کہنا شروع کریں کہ مدد حاصل کریں، کیونکہ جب آپ کسی کو ڈویبل چیز کہتے ہیں، جب آپ کسی کو ایسی بات کہتے ہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے تو وہ جلدی آمادہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی سے ایسی بات کرتے ہیں جو کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، بہت دفعہ اس نے دیکھا آپ کے ہسبینڈ نے کہ وہ شراب چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر شراب اسے بے بس کر کے دوبارہ اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ لہذا جب ہم کسی شراب پینے والے سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شراب نہ پیے یا وہ شراب کو کم کرے، تو یہ صرف جھگڑے کا ایک آغاز ہو سکتا ہے، اس سے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کسی ڈیفالٹر کو صرف اسی پہ فوکس رکھتے ہیں کہ وہ اس معنوں میں ڈیفالٹر ہے، جب آپ کسی شراب پینے والے کے ساتھ صرف یہی بات کرتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، تو اس سے جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب آپ اس موضوع سے ہٹ کر، شراب پینے کے موضوع سے ہٹ کر مدد کی پیشکش کرتے ہیں، جب آپ مدد کی صلاح دیتے ہیں کہ آپ کسی معالج سے رابطہ کریں یا آپ انٹرنیٹ سے کوئی مدد حاصل کریں یا اپنے کسی دوست سے کوئی مدد حاصل کریں جو کہ اس معاملے میں آپ کی مدد کرنے کے قابل ہو، تو یہ ایک چیز ایسی نظر آتی ہے جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی مدد حاصل کرنا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر انف کریج پیدا کر لے۔ سو ایک تو میں نے کہا کہ ڈوز اور ڈونٹس کو سمجھ لیں۔ ڈونٹس میں یہ ہے لڑائی جھگڑا فساد، یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ ڈوز میں یہ ہے کہ شراب کی بیماری کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، شراب کی بیماری کا جو ڈیزیز کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور جسمانی بیماری ہے جس میں ہمارے جسم میں خصوصاً جگر میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ ہمارا جسم پھر شراب سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، اور اسے پہلے سے شراب پینے کی چونکہ عادت ہوتی ہے تو وہ چھوڑ بھی نہیں پاتا۔ اب اگر وہ شراب پیتا ہے تو انٹاکسیکیٹڈ ہوتا ہے اور حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ شراب نہیں پیتا تو اسے بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی تلخی ہوتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کو مختلف قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر وہ شراب نہیں پیتا تو ایک قسم کے نقصان ہوتے ہیں، شراب پیتا ہے تو دوسرے قسم کے نقصان ہوتے ہیں، اور لوگ بھی اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ سو بنیادی حل آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی مدد صرف نشے سے نجات میں کریں، اور اس سے ہمیشہ نشے سے نجات کی بجائے نشے سے نجات میں مدد حاصل کرنے کی بات کریں۔ یعنی آپ براہ راست یہ تقاضا نہ کریں کہ آپ شراب پینا چھوڑ دیں، بلکہ آپ یہ تقاضا کریں کہ وہ مدد حاصل کریں، اور آپ بھی ان کی مدد صرف مدد حاصل کرنے میں کریں۔ شراب کے نتیجے میں جو فطری برے منفی نتائج ان کی زندگی میں آتے ہیں ان کو نہ چھیڑیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے ڈرنک حالت میں پولیس میں جا پھنستے ہیں یا کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اس معاملے میں ان کو تھوڑی خجل خواری ہونے دیں۔ اس معاملے میں اپنا اثر و رسوخ اور روپیہ پیسہ استعمال کر کے ان کی جان خلاصی نہ کرائیں، اور ان کو ہر روز کلین سلیٹ دینے کی پالیسی سے باز رہیں۔